اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں، کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے۔ ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کی غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہے، اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اب بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا، ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو، اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو، نیکی اور بدی کے نتائج نکل کر رہے ہیں، اس سے آگے بعث بعد الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس سے بعد جنت اور دوزخ کا، اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے۔ اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے، ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا، جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر۔ اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اور نمبر 4 وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بھی انسان کی، یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں، اور سب سے بڑی بھلائی ان کی، سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی۔ پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں۔ اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم،
تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو. اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ اب لے کر وہاں سے نکل جائیں. تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے, حق کڑوا ہے, لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے, وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں. اب جو بھی ہو برداشت. اور اگر کوئی بڑی بات ہے, اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. تو اس طریقے سے یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے. گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی, تواصی کے بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گیا. صبر جو کا تو ہے, باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی, والدین کے ساتھ حسن سلوک آ گیا. آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے, یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں. اور یہ مختال بنا ہے خیل سے, خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. گھوڑے کی چال میں تمکنت ہوتی ہے, تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو گویا کہ اختیال بن گیا. لا يحب كل مختال فخور, شیخی کھوڑے, فخر کرنے والے, اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, اور کتنی گردن اکڑا لو, اونچے ہو جاؤ, سینہ تان لو اور اوپر ترا بھی چڑھا لو, لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے. آخری بات فرمائی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. یہ میانہ روی ہر اعتبار سے, چال میں بھی, خرچ میں بھی. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم و توازن ہو, انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز کو پست رکھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے, کہ جھگڑا ہو گیا ہے, تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو, بات اپنی کرو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی, تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے, لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے. وَلَا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور دیکھو إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے, لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے, کتنی ناپسندیدہ آواز ہے. تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے, اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو, وہ دلیل کے ساتھ ہو, اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے.